الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ وانکحوا الایام منکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہفتہ وارانہ اس درس میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، سب سے پہلے میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں کہ مجھے آنے میں ذرا دیر ہو گئی. مجھے کچھ رکعات پڑھنا جو ہے ابھی چھوٹ گیا تھا. انشاءاللہ اگلے اتوار سے ہم 9:15 سے ہی شروع کریں گے. تو آج کا جو ہمارا درس ہے، چونکہ رمضان کے بعد شروع ہونے جا رہا ہے، جیسا کہ انہوں نے آپ کو کہا ہی ہوگا، لیکن پھر بھی تھوڑی سی میں اپنی طرف سے وضاحت کرتا چلوں. جو آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ایک لمبا درس چلے گا. اس میں ہم شادی بیاہ کے تعلق سے جتنے بھی معاملات اور مسائل ہیں ان پر انشاءاللہ تعالی تفصیلی بات کریں گے. تو سر فہرست میں آپ کو کہوں گا کہ آج کے جو سیشن میں تقریباً 13 پوائنٹس لکھی ہوئی ہے میں نے، جس کا ہم تذکرہ کریں گے. میں دیکھتا ہوں کہاں تک ہم پہنچ جائیں گے. یعنی 3 سب ہیڈنگز ہے. ایک ہیڈنگ میں ہے اصل جو ہے شادی کی ضرورت اور اہمیت اور ترک شادی کے نقصانات. ٹھیک، تو اس میں کیا آتا ہے؟ شادی کی ضرورت و اہمیت کے تناظر میں 6 چیزیں میں لکھی ہوئی ہے. ایک ہے شادی ایک فطری ضرورت ہے. نمبر 2، شادی ایک معاشرتی ضرورت ہے. تیسرا نقطہ، شادی ایک اخلاقی ضرورت ہے. چوتھا نقطہ، شادی ایک روحانی و نفسیاتی ضرورت ہے. پانچواں نقطہ، شادی ایک دینی ضرورت ہے. چھٹا نقطہ، شادی کی فضیلت. یہ ہو گیا، یہ 6 نقطے جو ہے یہ سب ہیڈنگ ہے شادی کی ضرورت و اہمیت کے تحت. پھر جو دوسرا ہے شادی سے گریز کی راہیں اور اس کے نتائج، یعنی دوز ہو آر abandoning دی میرج اینڈ دیئر اٹس ایول ایفیکٹس. اس میں 3 نقطے جو ہے، ایک تو ہے تصوف اور رہبانیت اور مجردانہ زندگی کے نقصانات. دوسرا نقطہ ہے زناکاری کی سہولیت کی وجہ سے ترک نکاح اور اس کے نقصانات. تیسرا ہے عدم استطاعت کی وجہ سے ترک نکاح اور پاک دامنی کے راستے. تو 6 اور 3 ہو گئے 9. پھر جو تیسرا ہمارا سب ہیڈنگ ہے وہ ہے شادی میں رکاوٹیں اور ان کا حل. اور اس میں بھی میں نے 4 نقطے لکھے ہوئے ہیں، جس میں ہے کہ تعلیم کی رکاوٹ. جیسے کہ اکثر بیسر جب کسی کو کہتے کہ شادی کیوں نہیں کرتے ہو بیٹے کی یا بیٹی کی، تو کہتے کہ ابھی وہ پڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ بیچاری وہ بیٹی جو ہے بیٹا ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے، لیکن گھر والے کہتے نہیں ابھی اس کی تعلیم حاصل کر رہی ہے. تو دوسرا نقطہ جو ہے وہ ہے وسائل و اخراجات کی رکاوٹ، یعنی مینز آف گیٹنگ میرج، پیسہ نہیں ہے. تیسرا ہے شرم و حیا کی رکاوٹ، کیسے ایک بیٹا کیسے کہہ سکتا ہے اپنے بابا کو کہ میری شادی کر دو. پھر چوتھا ہے اس میں عمر کی رکاوٹ. ٹھیک، تو یہ سارے نکات پر ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے منگنی کیا ہے، شادی کیا ہے، اس میں رسم رواج کیا ہے، پھر کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز ہے، اور بہت ساری جو پرابلمز ہے وغیرہ. اس میں مجھے لگتا ہے اس میں مہینوں لگ جائیں گے، اور اس میں ہر ایک نقطہ جو ہے ہمارا بہت ہی اہم ہوگا. تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کوئی چیز مس نہ کریں تاکہ ہم اس چیز کو جو ہے اچھی طرح سے سمجھ سکیں. اور یہ کوئی روایتی واعظ وغیرہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک سبق آموز ہمارے دروس ہوں گے. تو پہلا جو ہے وہ ہے آپ کے اسکرین پہ جیسے میں رکھا ہوا ہے اپنے نوٹس میں، شادی ایک فطری ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے.
اس میں احکام فطرت انسان کے عین مطابق ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس میں ہمیں اسلام میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا ہے جو کہ ہم نہ کر سکے، یا ہمیں کوئی کسی ایسی چیز سے نہیں روکا گیا ہے جس سے رکنا ہمارے لیے جو ہے وہ پاسبل اور ممکن نہ ہو. جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہے یہ اہم ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ہمارے لیے شادی کرنا بھی ایک ضروری چیز ہے. تو اسلام جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ ہر ایک جو بالغ ہو اور صاحب استطاعت ہو، اور اس کے پاس جب حالات ہو اور شادی کو وہ فرض قرار دیا گیا ہو، اس کے لیے جب اس کو ضرورت لگے کہ مجھے شادی کرنی، تو اس کو شادی کرنا ضروری ہے. تو اس ضمن میں دیکھیے آپ، ہم نے جو آیت لکھی ہے وہ ہے مشہور آیت جو ہمارے زبان زد ہوتی ہے عام، یعنی یہ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 3. اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہے فن کی ہو. یہ جو پہلے فا آیا ہے اس کا مطلب ہے پس، تو آپ شادی کرو. فن کی ہو ما طاب لکم من النساء. تو میری بہنیں جو اس میں درس میں شمولیت کر رہی ہیں ابھی، تو وہ ناراض نہ ہو جائے. تو یہ نقطہ ہے، اصل میں اس کو ہم سب سے لاسٹ میں بیان کریں گے، جو ہے پالیجینی کا. پالیجینی مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا. اس لفظ اور اس جملے کو سنتے ہی ہمارے اندر کپ کپی پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں یہ سننا ہی نہیں ہے. ہاؤ کین آئی شیئر مائی ہسبینڈ؟ تو ٹھیک ہے، آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ کو نہیں اس کے ساتھ برابری ہے، ٹھیک ہے، آئی ریسپیکٹ یور ویو آلسو، بٹ ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں پہلے سمجھ لو، اس کی حکمت کیا ہے، کیوں حکم آیا، کب آیا حکم ہے، کس کے لیے آیا ہے، کیا اس کے نقصانات تو نہیں ہے، کیا اس کے فوائد تو ہے. تو ابھی ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے، وہ ہم سب سے لاسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے جب ہم یہ سارا ایشو سمجھیں گے. لیکن یہاں ابھی میں آپ کی جو توجہ ہے وہ مرکوز کروں گا اس لفظ پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فن کی ہو ما طاب لکم من النساء، آپ کو جو بیویاں، جو عورتیں جو پسند ہے ان سے نکاح کرو. اب یہاں من جو ہے، من ہوتا ہے سے، اردو میں اس کو سے کہتے ہیں، فرام. تو نساء جو ہے نا یہ آلریڈی پلورل ہے. جیسا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اگر ہم لیڈی جب کہتے ہیں، ہم وومن جب کہتے ہیں، انگریزی میں وومن کہتے ہیں WOMAN، تو ہے کہ ایک عورت. جب ہم کہتے ہیں بہت ساری عورتیں تو ہم وومنز نہیں کہتے ہیں، ہم اس وقت کہتے ہیں WOMEN، یعنی وومن، یعنی عورتیں. تو عورتوں کے لیے جو الفاظ لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں وہ ہوتا ہے نساء یا نسوہ. تو اس کا مطلب ہے پلورل ہی ہے. سنگولر اگر ہوتا تو پھر ہوتا ہے امرأہ. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں جو چھوٹ دی رکھی ہے وہ ہے مسنا، وہ کہا دو سے کر لو. پھر کہا سلاسہ، و سلاسہ 3 سے کرو، و رباع 4 سے کرو. لیکن یہی پر بات ختم نہیں ہوتی ہے. بہت سارے مرد حضرات اپنی بیویوں کو ڈراتے ہیں صرف اس آدھی آیت سے. آگے کیا لکھا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو اس چیز کا، اللہ تعدلوا، کہ آپ ان میں عدل اور انصاف نہیں کر سکو گے. تو پھر یہاں جب واپس سے آیا ہے پس واحدتاً، تب ایک ہی کرو. اس کا مطلب ہے کہ 2 شادی 3 شادی اور 4 شادیاں کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. نہ ہی یہ فرض ہے، نہ ہی ضروری ہے، نہ ہی ہر ایک کے لیے بنا ہے یہ مسئلہ. یہ اس مرد کے لیے ہے جس میں وہ ویسی صلاحیت ہو. اور شادی کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اس میں انسان کو جب بھی ہم یہاں شادی کی بات کرتے ہیں، انسان کو صرف دماغ میں آتا ہے کہ کچھ اور ہی جو ہم نے پھر فلموں میں دیکھا ہوا ہوتا ہے. نہیں، جب اسلاف کی زندگی دیکھتے ہیں وہاں پر بیواؤں کا ذکر آتا ہے، جن کے بچے بھی ہو یا جن کو بے سہارا ہو ان کو سہارا دینا، یہ بھی شادی کے ذریعے آتا ہے. اس لیے وہاں پر اولڈ ایج ہومز وغیرہ نہیں تھے جیسے کہ آج کل ہوتے ہیں. وہاں پر یتیم خانے نہیں تھے. وہاں پر جب بھی کوئی عورت ہوتی تھی یا کوئی یتیم ہوتا اس انسان اس کی ماں سے شادی کرتا، چلو خلاص آپ ہمارے پاس رہو، میں آپ کا کفیل بن جاتا ہوں. تو جب ہم اس نظر سے دیکھیں گے تو ہم اس کو کراہت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. تو اللہ نے کہا فواحدتاً، تو پھر اب ایک ہی کرو. پھر اب ما ملکت ایمانکم، اب چونکہ یہ نقطہ ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جب عرب دنیا میں، پوری دنیا میں اس وقت انسانوں کی طرح جیسے ہم آج بازار میں ہم خریدتے ہیں اشیاء جیسے فریج، واشنگ مشین، ٹی وی، آٹو، اسکوٹر وغیرہ، اس وقت انسانوں کو بھی بیچا اور خریدا جاتا تھا. تو یہ اسلام نے اس کو ختم کر دیا ہے، دھیرے دھیرے اس کو ختم کر دیا ہے. لیکن اس وقت جس کے پاس جو تھی، جس کو باندی کہا جاتا ہے، لونڈی کہا جاتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. تو اللہ نے کہا پھر یہ اگر جس کے پاس باندی ہے تو اس کے ساتھ آپ تعلق قائم کر سکتے ہو. تو اس وقت باندی کے ساتھ
جو ہے شادی کرنا لازم نہیں ہوتا تھا، اس کی اپنی تفاصیل ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ نے کہا ذالک ادنیٰ اللہ تعالی، یعنی اللہ کے نزدیک یہ جو ہے یہ بہترین چیز ہے. تو یہاں پر جو سب سے بڑی جو ہم نے آغاز کیا اس بات کا وہ ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ، آپ ان عورتوں سے شادی کرو جو آپ کو اچھی لگی ہو، ٹھیک ہے. تو توبہ اچھی لگنا ضروری ہے. تو یہ ایسا نہ ہو کہ بھائی مجھے اچھی نہیں لگتی لیکن پھر میں شادی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیے آپ، ایک حدیث مبارک میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی آپ سب کو یاد ہی ہے. یہ بس بالکل میں تمہید سے چلا رہا ہوں تاکہ ہماری جو گفتگو ہے، ہمارا جو درس ہے، اس کی بیس بن جائے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا معشر الشباب. دیکھیے ایک تو ہوگا جب آپ آڈیو میں سنتے ہیں کوئی بات تو آپ سنتے چلتے آئے ہیں، لیکن جب آپ یہاں پر ہمارے کلاس جب دیکھتے ہیں تو ہم آپ کو حدیث اور آیات کے اوریجنل ٹیکسٹ دکھاتے ہیں اور آپ کو بھی سمجھ آتا ہے کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ، جس کے پاس استطاعت ہو شادی کرنے کی، فلیتزوج. چونکہ یہ حدیث مسلم اور بخاری مختلف کے ان دونوں کتاب میں مختلف جگہوں پر آئی ہے، تو کبھی یہاں پر جو ہے نا منکم کہیں پر نہیں آیا ہے، کہیں پر منکم آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں اور کوئی اس کا حوالہ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو منکم نہیں ملے گا، اور الفاظ کبھی یہاں وہاں ہو سکتا ہے. تو کہا جس کے پاس بھی استطاعت ہو شادی کرنے کی اس کو فلیتزوج، اس کو شادی کر لینی چاہیے. پھر کہا ومن لم یستطع، اب جس کے پاس استطاعت ہی نہ ہو، جس کے پاس طاقت ہی نہ ہو، فعلیہ بالصوم، تو پھر وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، اس کے لیے یہ ڈھال کا کام کرتی ہے. یہاں پر کچھ نکات ہم دیکھتے ہیں. ایک آ گیا اس میں استطاعت، ٹھیک ہے، دس ورڈ. مجھے کون سمجھائے گا یہ استطاعت کیا ہوتا ہے؟ اپنا صرف ہاتھ کھڑا کرے، پھر میں جس کو اجازت دوں گا وہی انمیوٹ کرے گا. واٹ ڈز دس ورڈ مین؟ استطاعت کون بتائے گا؟ میں چاہتا ہوں آپ بھی انٹریکشن کریں ہمارے ساتھ. آپ بھی اگر غلط بھی بولیں گے واللہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں، جب آپ دلچسپی لیتے ہیں، سوال کا جواب دیتے ہیں، اچھا لگتا ہے مجھے، اور اس سے آپ کو یاد بھی رہتا ہے، آپ کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے، اور آپ کے اندر جو چھپا ہوا ڈر ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے. نو پرابلم، غلط بولے گا کوئی ہنسے گا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انمیوٹ کر کے جو ہے مجھے بتائے. کون بتائے گا؟ صرف پہلے ہاتھ کھڑا کرے. نہیں 30 لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے استطاعت کیا ہے. ایک لفظ ایک آ گیا، 2 ہاتھ، بس 2 ہاتھ، باقی کہاں ہیں جی؟ 3. اور کسی کو نہیں معلوم ہے؟ باقی بھی کوشش کریں، غلط بھی ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماشاءاللہ. تو پہلے میں شروع کروں گا نیچے سے ہی. بنت لطیف جی بولے آپ میری بہن. اوکے شبیر صاحب آپ بولے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں مالی اور جس فزیکلی استطاعت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے اس میں. ٹھیک ہے. اور کچھ اس میں آ سکتا ہے، ان جو ہمارے پاس جواب آ گئے، اس کے علاوہ اگر کوئی کہنا چاہتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے. لیکن کس چیز کی؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں اصل میں. دیکھیے ٹھیک ہے، دیکھیے اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے انسان کے پاس مالی، جب میں چاہتا ہوں اس حدیث میں جو 3-4 لفظ آئے ہیں اس پر اب غور کرے، کیونکہ یہ حدیث آپ نے مجھے لگتا ہے ہزاروں دفعہ سنی ہوئی ہوگی، لیکن لفظوں کا صحیح ترجمہ نہ معلوم ہونے سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں شادی کرنے سے. دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کا لفظ بولا، من استطاع منکم، جس کے پاس استطاعت ہو، تو استطاعت کیا ہوتا ہے؟ استطاعت ہوتی ہے طاقت. لیکن طاقت کس چیز کی؟ ایک ہوتا ہے اس کے پاس مالی قوت ہونی چاہیے، مالی مطلب فائنینشلی وہ ساؤنڈ ہونا چاہیے. لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو پرابلم ہمارے سوسائٹی میں ہے، دس از دا پرابلم ان سوسائٹی. when we are comparing our lives with the film stars, with the celebrities, with the serials, with the films etc., تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پھر استطاعت ہی نہیں ہے.
کیونکہ ہم نے جس چیز کو استطاعت مانا ہوا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم سیٹل ہو جائے پوری طرح سے، ایک بڑا مکان ہو، اپنی بڑی لگژریس کار ہو، اپنا بزنس ہو، میرے انڈر 10-20 آدمی جو کام کرنے والے ہو، تو انسان بولتا ہے کہ بس اب یہ استطاعت ہو گئی. اور ہمارے کشمیری معاشرے میں جس سے مجھے بہت گھن آتی ہے، یہ جو ہمارے اندر آئی ہے ہندوؤں سے، خاص کر زی ٹی وی سے اور سیریلوں سے، جو ہے کہ یہاں سمجھ سے پہلے 10-20 لاکھ روپے کا سونا جمع کرو آپ، اور لڑکی والے بھی یہاں سے جو ہے 10-15 لاکھ کا سونا کریں گے جمع، پھر وہ تانبا لائیں گے، پھر کراکری لائیں گے، پھر چیزیں لائیں گے، پھر کپڑے، پھر وردن جس کو بولتے ہیں کپڑے، دلہنی 2-3 لاکھ روپے کا جو ہے نا، بلکہ 5 لاکھ تک بھی جاتا ہے، 8 لاکھ تک بھی جاتا ہے وہ کپڑے لاتی ہے. مجھے بتاؤ اگر کسی کے پاس 5-6 بچے ہو پھر وہ کیا کرے گا؟ دس از دا مین کاز ہمارے معاشرے میں جو ابھی بہرا رویہ دیکھی جاتی ہے. وجہ یہی ہے کہ ایک انسان نے نکاح کے جو اخراجات اور خرچات اتنے بڑھائے ہوئے ہیں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں شادی کروں اپنے بچوں کی، یا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے. تو یہاں پر جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی استطاعت کا جو مطلب ہے نا یہ سمجھے آپ، کیونکہ ہم دین سیکھ رہے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹیلنگ اینی فیری ٹیلز، آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو اینی تھنگ یعنی آف اینی پرٹیکولر سوسائٹی. ہم کہہ رہے ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو. استطاعت سے مراد ہے 2 چیزیں، ایک ہے مال، دوسرا ہے جسمانی طاقت. اس سے کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اتنا مال ہو یا اتنا کماتا ہو جس سے وہ اپنی بیوی کا نان و نفقہ ادا کر سکے، یعنی اس کو وہ 2 وقت کی روٹی دے، کھانا دے، اور اتنی اس کے پاس گھر میں وہ چھت ہو وہ جہاں پر وہ بیچاری رہ سکے اور ان کا گزر بسر ہو جائے. سمپل. اب کسی کے پاس 1 کمرہ ہو یا 10 کمرے ہو وہ چل جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس کے پاس جسمانی طاقت و قوت ہو کہ وہ جو ہے ازدواجی تعلق قائم کرنے میں اس کو اتنی استطاعت ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ امپورٹنٹ ہو، کہ وہ اس کے پاس وہ مردانگی نہ ہو، وہ مطلب اس میں ایسی چیزیں ہو. ہاں یاد رکھے یہاں پر جس کے پاس وہ طاقت نہ ہو اس کے لیے شادی کرنا حرام ہے، جس کو ہم آگے ڈسکس انشاءاللہ کریں گے کہ شادی کرنا سنت ہے، مستحب ہے، فرض ہے، کیا ہے، اس میں وہ چیز آئے گی. تو یہاں آپ یاد رکھیے گا جب ہم استطاعت کا لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کے پاس اتنی طاقت و قوت ہونی چاہیے، اس میں پوٹینشیل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو 2 وقت کی روٹی کھلائے. دیٹس اٹ، بس. ٹھیک. پھر کہا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ. اب اگر کسی کے پاس اتنا بھی نہ ہو، کیونکہ اس معاشرے میں اس واقعی میں ایسا بھی نہیں ہوتا تھا لوگوں کو. وہ لوگ بیچارے جب کھجور کھاتے تھے، زمزم کا پانی پیتے تھے، ان کے پاس اور کچھ ہوتا نہیں تھا. اور ان کے پاس جیسا آج ہمارے یہاں وارڈروبز بھر کے ہوتے ہیں نا کپڑے دونوں کے، مرد اور عورت کے، ان کے پاس 2 چادریں ہوتی تھی، ایک اوپر پہنتے تھے دوسری نیچے پہنتے تھے. اوپر والے کو کہتے تھے ردا، دوسرے والے کو کہتے تھے ازار. ٹھیک. اب اگر کبھی دھونا بھی پڑتا ہو تو دوسری نہیں ہوتی تھی، بلکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے نا ان کو پھٹی ہوئی وہ چادر ہوتی تھی، اور وہ خلیفہ تھے جس کو ہم پرائم منسٹر کہتے ہیں، پرائم منسٹر بھی آگے. ٹھیک ہے. تو اب جس کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو، مجھے تو نہیں لگتا کہ دنیا میں اس وقت جو مڈل کلاس ہو کوئی ایسا ہو کہ جس کو یہ چیز نہ ہو کہ گھر نہ ہو اس کا، مطلب اگر وہ گھر بسائے ہو تو اس کے لیے ایک الگ کمرہ نہ ہو. وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اگر وہ خود کھاتا ہے 2 وقت کی روٹی تو پھر کسی اور کو نہ کھلائے اگر اس کے گھر میں بیوی آ گئی. پھر کہا فعلیہ بالصوم. دیکھیے یہ روایتی واز میں نہیں پڑھ رہا ہوں. جب یہ آپ حدیث سنتے ہیں نا مولوی صاحب سے جمعہ کے دن، تو آپ کے من میں آتا ہے ارے یار کیا بولتا ہے فعلیہ بالصوم، کتنا روزہ رکھوں گا میں 1 سال سے دعا کر رہا ہوں. اینڈ اس جوان کی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی کی ہو، اس کی یہ بات ایک دم 100% درست ہے کہ اگر انسان کے اوپر شہوت کا غلبہ ہے، اس کو ضرورت ہے شادی کرنے کی، تو انسان ہر وقت روزہ نہیں رکھ سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. کیا کرے گا؟ تو یہ وقتی، دس از ٹیمپرری جو حل ہم کہہ سکتے ہیں، عارضی حل ہے. یہ کیوں کہا گیا کہ روزہ رکھو؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. جیسے کہ ایک ڈھال ہوتی ہے جنگ میں، جب تلوار کا وار آتا ہے تو ڈھال سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو اسی طرح سے شہوت اس سے کم ہوتی ہے، جیسا روزے میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار. تو جب انسان بھوکا پیاسا رہے گا تو اس کو انسان کی آرزو ہی نہیں رہتی ان سب چیزوں کی. لیکن دس از ناٹ پرماننٹ. یہ وقتی طور پر ہے جب تک کہ اس کو اتنی گنجائش ہو جائے کہ وہ شادی کر سکے. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے اس حدیث میں یہ سیکھا کہ یہاں پر جو یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں، یہاں پر جو ایڈریس کیا جا رہا ہے یا معاشر شباب،
اب یہ شباب جو ہے نا، یہ وہ اردو والا شباب نہیں ہے، شباب اور کباب اور شباب. شباب ہے اصل میں شابن کی جمع. شاب بولتے ہیں ینگسٹر کو. اس کے لیے عربی میں ایک اور لفظ آتا ہے فتیہ، جو سورہ کہف میں آیا ہے، آیت نمبر اپنا اسے 11 تک 13 تک دیکھ لے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. تو فتیہ ہو گئے دو لفظ، شابن و فتیہ. اسی طرح غلام بھی آتا ہے، تو غلام کو چھوڑے وہ 9 سال تک آتا ہے. شاب یہاں سے اگر دیکھیں ینگسٹرس، جو ہمارے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں 15 سے 25 سال تک، 15 سے 23 سال تک. اب یہاں پر مصیبت یہ ہے، جب 30 سال کا بھی بندہ ہوتا ہے یا بندی ہوتے ہیں، اس کو گھر والے بولتے ہیں یہ بھی بچے ہیں، اسی نیچ. تو جب وہ بھی بچے ہی ہیں ماں باپ کی نظر میں، تو وہ کیسے ان کی شادی کریں گے؟ صحیح. ایک بار مجھے یاد ہے 1-2 سال پہلے مجھے ایک لڑکے نے فون کیا. اس کا کیا نام تھا، وہ کہاں رہتا، یہ میں نے کیا تھا. وہ بیچارہ بہت اریٹیٹ ہو گیا تھا. اس سے کہا تھا کہ اس نے مجھے بڑے جوش میں مجھے فون کر کے بولا کہ مجھ سے پوچھا کہ آپ فلاں ہیں. میں نے کہا جی بھائی آپ کون ہیں. اس نے مجھے بولا کہ میں نے جو ہے ایم ٹیک کیا ہوا ہے، ہمارے گھر میں بہت زمین ہے اور ہمارے یہاں جو ہے فصل اگتی ہے، میوہ اگتا ہے، ہم بہت ہی مکان بہت بڑا ہے، گاڑیاں بھی ہے. تو میں 32 سال کا ہو چکا ہوں. جب میں نے ساری اتنی ڈگریز وغیرہ کی ہے، میں گھر والوں کو بولتا ہوں کہ میری شادی کر دو. واللہ العظیم وہ بہت فرسٹریٹ ہو گیا تھا. اور اس نے مجھے کہا کہ میرے گھر والوں نے، میرے ماں باپ نے مجھے کہا کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہو گئی ہے، تمہیں کیا ہو گیا اس لائق کہ تمہیں شادی کر لی جائے. ابھی تو تمہیں 5-6 سال تک تم سوچو ہی مت، اور تو کماتا کیا ہے، تو بیوی کو کیا کھلائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے ایم ٹیک کیا ہوا ہے، ابھی مجھے کوئی نوکری وغیرہ ہے نہیں، لیکن میں گھر میں کام کرتا ہوں، تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. اگر 2-4 لوگ بھی آئیں گے ہمارے گھر میں، ہم روز کھلا سکتے ہیں. میں بھی اسٹرگل کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں. اس نے کہا کہ اگر میں اب شادی نہ کروں تو پھر تو مجھے گناہ کرنا ہے. پھر میں نے کہا میرے بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہو. اب میں تو آپ کے والدین کا دماغ جو ہے نا وہ ریسیٹ نہیں کر سکتا ہوں. المہم جب ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہوگی، تو مجھے بتایا ہمارے معاشرے میں جرائم، ڈرگز، شراب، چھیڑ خانیاں، ہیرسمنٹ یہ بڑھ جائیں گی یا کم ہو جائیں گی؟ تو یہ یہاں پر دیکھیے آپ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب کر رہے ہیں کن کو؟ جوانوں کو. یعنی اس کا مطلب شادی نہیں کرنی ہے 40 سال کے بعد. اچھا یہاں پر میں ایک نقطہ اور کہہ دوں آپ کو. یعنی جب کوئی لڑکی، معذرت کے ساتھ، جب ہم کسی لڑکی کو کہتے ہیں نا، اب لڑکی کہنا یہ ویسے غلط ہے، میں عورت کہنا چاہیے مجھے. یعنی کہ اگر وہ 20-25 سال کی ہو عورت، تو ہم جب اس کو کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہو، کیسا آپ کو اسپاؤز ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ وہ لونگ ہونا چاہیے، وہ کیئرنگ ہونا چاہیے. مطلب خود غرضی اس میں ہوتی ہے، صرف ان کو لو اور کیئر چاہیے. خود کیا دو گی؟ کچھ نہیں، خود صرف تانے دو گی. ارے یہ بھی تو کہو نا کہ ہاں میں بھی دوں گی. اس کے بعد کہتی ہے کہ وہ سیٹل ہونا چاہیے، اس کے پاس اپنا بڑا گھر ہونا چاہیے، اپنا بزنس ہونا چاہیے، یا پھر سرکاری نوکری ہونی چاہیے، اور یہ ہونا. اتنی چیزیں وہ گنواتی ہے نا. ٹھیک ہے یہاں پر رکے آپ، بنا کسی تنقید کے آپ اپنے ذہن و قلوب کو میرے حوالے کر دیں کچھ منٹوں میں. میری بہنوں مجھے بتائے، جب آپ چاہتے ہیں، آپ کی عمر 24 سال کی ہے، آپ نے حال ہی میں پڑھائی ختم کی ہے، اب جو آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، جس کو آپ پسند کرتے ہو، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، آپ کا پڑوسی ہے یا رشتہ دار ہے، یا ایسے ہی رینڈم گائے آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میں ایسے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر نقطہ سمجھیے آپ. اگر آپ چاہتے ہو اس سے شادی کرنا، لیکن آپ کہتے ہو کہ یو آر ناٹ ویل سیٹلڈ، میں کیسے شادی کر لوں آپ سے. ٹھیک، اب جو خواہشیں اور جو تمنائیں آپ کے اندر ہے، پنپ رہی ہے، ٹھیک ہے، مجھے بتائے یہ سب چیزیں آپ کے والد صاحب نے کب اچیو کی تھی؟ یعنی یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں نا کہ اپنا گھر بھی الگ ہو، اپنا کاروبار بھی ہو، یا بڑی نوکری ہو، اور نوکری بھی پکی ہو، سرکاری ہو، وہ بھی پرمنٹ ہو، اور تنخواہ بھی بہت اچھی ہو، اور میرے ناز نخرے بھی برداشت کرے. ٹھیک، مجھے بتائے یہ سب چیزیں بیچارہ یہ کہاں سے راتوں رات لائے گا؟ کیونکہ یہ تو آپ ہی کا کلاس میٹ ہے نا. ذرا میں کھل کے بتا رہا ہوں، آپ ہی کا کلاس میٹ ہے، آپ ہی نے بھی پڑھائی حال ہی میں چھوڑ دی ہے، اس نے بھی حال ہی میں چھوڑ دی ہے پڑھائی. یہ کہاں سے بیچارہ لائے گا راتوں رات یہ؟ ٹھیک، دیٹ مینز اصل میں ہمارا مائنڈ جو ہے دیٹ از کرپٹڈ. ہماری جو آنکھیں ہیں وہ للچا گئی ہے صرف یہی ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور یہ بس ویب سیریز دیکھ کر. ہمارا دماغ ختم ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے. ہم بھول چکے ہیں ہمارے اسلاف کا ورثہ کیا ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا. اب یہ ساری باتیں اس میں آئیں گی. جو ہمارا اللہ کا فضل ہے، ہمارے ہوسٹ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے برکت دے اور خوش رکھے. انہوں نے بس کھیلتے کھیلتے مجھے بتایا کہ نکاح پر بات کریں گے. میں نے کہا یار ٹھیک، تو یہی تو بات ٹھیک ہے.
اور 1 گھنٹے سے میں اس پر ذرا محنت کر رہا تھا کہ ذرا ہم یہ ہمارے معاشرے میں جو ناسور بن گیا کہ لیٹ میرج جو ہو رہی ہے، جو ہمارے معاشرے میں جو تباہی پھیل چکی ہے، دس از دا مین کاز. اور اس پر ہم صرف بولتے ہیں ہم واز سنتے ہیں، نہیں، وی ہیو ٹو گو ٹو دا روٹ کاز. اور جو ہم نوجوان ہیں اور جو ہمارے ماں باپ ہے، ان کو اس بیڑا اٹھانا ہے، ان کو اس پر محنت کرنی ہے، اور ان کو اس پر کچھ عملی اقدامات اٹھانے ہیں. بہرحال یہ اس حدیث پر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، میں آگے جا رہا ہوں. تو یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری کتاب النکاح میں ہے، حدیث نمبر 5065. ٹھیک، اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ہے کتاب النکاح اور حدیث نمبر ہے 1400. تو یہ حدیث آپ کو اب یاد بھی ہو گئی ہوگی. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جس کو بھی استطاعت ہو وہ شادی کرے، جس کو استطاعت نہ ہو وہ تب تک روزے رکھے، کیونکہ روزہ رکھنا اس کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی ہماری ایک آیت اور یہ ہو گئی ہماری دوسری آیت. تو اب ہے اس حوالے سے ہم تھوڑا سا اور کریں گے بات کہ اے نوجوانوں کی جمع جو یہاں پر کہا گیا. دراصل دیکھا جائے کہ انسان جب جوانی کی سطح کو چھو لیتا ہے اور اس میں طبی طور پر شہوت کا بھڑکاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس بھڑکاؤ کا فطرتی علاج شادی ہے. اب یہ علاج خود دین فطرت نے تجویز کر رکھا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ ہر کام کو بھول کر صرف جو ہے نا اپنی بھوک مٹانے کی فکر میں ہوتا ہے کہ کیسے میں کھانا کھاؤں اور اپنی بھوک کو مٹاؤں، اور مناسب خوراک ہی اس کو اس فکر سے نجات بخشتی ہے. لیکن مناسب خوراک تک جب رسائی ممکن نہ ہو تو صرف پانی چند گھونٹ پی کر انسان کوئی ہلکی پھلکی یا کوئی آج کل بسکٹ وغیرہ جو ہے کھا لیتا ہے اور اپنی بھوک کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے بھوک کی شدت میں اگرچہ وقتی طور پر کمی ہو جاتی ہے، مگر بھوک کا صحیح علاج مناسب خوراک ہی ہے. اسی طرح فطرتی طور پر جب بلوغت کے بعد انسان میں جنسی قوت، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنسی بھوک کا احساس بیدار ہو جاتا ہے، اور اسلام نے اس جنسی بھوک کو دور کرنے کی مناسب خوراک شادی تجویز کر رکھی ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ جنسی ضرورت ہی پوری ہوتی ہے بلکہ اس میں اور بھی کئی زیادہ دیگر جو ضروریات اور معاشرتی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے. جنسی ضروریات کی تکمیل کے لیے اگرچہ شادی کے علاوہ بھی کئی راستے ہیں، مثلا جس کو مشت ذہنی کہا جاتا ہے، بدکاری و زناکاری وغیرہ، ہم جن پر وغیرہ، لیکن اول تو یہ راستے جنسی بھوک کے خاتمے کے لیے غیر مناسب ہے، اور پھر ان سے ہر راستہ ان گنت مفاسد کو جنم دیتا ہے. اس لیے اسلام نے کے علاوہ جو تمام جو راستوں کا جو سد باب کرتے ہوئے انہیں حرام و کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو جائز طریقہ جو دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب ہم کہتے ہیں دوسرا نقطہ جو اس میں ہے کہ شادی ایک معاشرتی ضرورت ہے، تو اگر دیکھا جائے سیدنا آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی اللہ تعالیٰ نے کی، تو یہ جو پوری کائنات کو جو سلسلہ جو قیامت تک چل رہا ہے نا، یہ سارا سسٹم جو ہے نا، تو اس سے افزائش نسل بھی پیدا ہوتی ہے. اور یہ اصول اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود انسان ہے. یعنی یہاں پر جو اگر آپ اس کو تھوڑا سا فوکس کریں، معاشرتی ضرورت، یعنی جب سیدنا آدم علیہ السلام بھی جب تھے نا جنت میں، سیدنا علیہ السلام جب کو پیدا کیا گیا تو ان کا جو گھر تھا وہ کہاں پر تھا؟ کس روڈ پہ تھا؟ کس کالونی میں تھا؟ کہاں پہ تھا؟ کہاں؟ نہیں، مطلب میرا مطلب ہے اصل میں تھا نا جنت میں ہی. لیکن اب مجھے اب بتاؤ، اگر سیدنا آدم جنت میں ہے، وہ وہاں پر بھی کیوں پورے طرح سے سیٹسفائی نہیں تھے؟ مطلب کیا بات تھی؟ اللہ نے ان کو دیکھو، جہاں پر جتنی بھی ہم عبادت اور ریاضت کر رہے ہیں نا اس دنیا میں، ہم کو مرنا ہے. مرنے کے بعد ہم کیا چاہیں گے؟ جہنم میں جانا کہ جنت میں جانا؟ سمپل، ہر کوئی کہے گا جنت میں جانا. اب آدم کو تو پہلے ہی جنت میں ڈالا گیا. مجھے بتایا اب جب جنت میں آدم علیہ السلام ہے، وہ وہاں پر پوری طرح سے سیٹسفائی نہیں تھے. یعنی کچھ ان کو لگتا کچھ دیر از سم تھنگ مسنگ، کچھ مسنگ لگ رہا تھا، بیکاز ہی واز الون دیر. پھر اللہ عز و جل نے انہی کی پسلی سے ان کی بیوی بنا دی. بیوی کے لیے شوہر سکون ہے اور شوہر کے لیے بیوی سکون ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے بھی آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ شادی کرنا کتنا اہم ہے. تو جس طرح یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے شادی ایک فطرتی ضرورت ہے، اسی طرح شادی کا اگلا مرحلہ معاشرتی مصلحت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے تخلیق کائنات کا جو متناہی سلسلہ شروع جو کیا ہے، جو قیامت تک منتجہ ہوگا،
ابتدائے افزائی سے قوم نوح، قوم صالح، قوم لوط اور امت محمدیہ وغیرہ کی صورت میں نسل در نسل یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ عز و جل نے ان گنت اشیاء کی تخلیق اور مظاہر قدرت کے کرشمے جاری کیے ہیں، جن میں غیر ذی روح دیکھیے آپ اشیاء علاوہ حیوانات، حشرات دیکھے، چرند پرند دیکھے وغیرہ کی صورت میں ذی روح اشیاء بھی موجود ہے۔ جس طرح نسل انسانی کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری ہے، اسی طرح دیگر ذی روح حیوانات و حشرات کا سلسلہ نسل بھی انسان کی خدمت کے لیے قیامت تک کے لیے جاری و ساری کیا کر دیا گیا ہے۔ انسان ہر دور میں جانوروں کا گوشت، دودھ، اون، کھالے، چمڑا وغیرہ چیزوں کو اپنی ضرورت کے لیے قابل استعمال بناتا آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ آج بھی اربوں کھربوں انسانوں کے لیے حیوانات سے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء احسن طریقے سے حاصل کی جا رہی ہے، بلکہ اس میں مبالغہ نہیں کہ جس قدر بنی نوع انسان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اسی قدر ضروریات زندگی بھی وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ بہم پہنچاتے رہتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ انسان کے لیے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے اور انسان تو اشرف المخلوقات کا شرف نصیب ہوا ہے اس کو، اس لیے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول و ضوابط طے کر دیے ہیں تاکہ ان اصول و ضوابط پر عمل کر کے مقصد تخلیق بخوبی پورا کیا جائے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی انسان نے اللہ تعالیٰ کے طے کردہ اصول و ضوابط کو پاش کیا، خود انسان ہی تباہی و بربادی کے ہلاکت پر سے دوچار ہوا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا ہے۔ اور انہی اصول و ضوابط میں سے ایک اصول و ضابطہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع آدم کی افزائش نسل کے لیے مقرر کیا ہے جس سے ہم شادی سے موسوم کرتے ہیں، یعنی یہ کوئی ویسٹرن کنٹری نہیں کہ جس کو انسان جس سے چاہے زندگی گزارے، جس کی بیٹی اور اٹھائے، کسی کی بیوی اٹھائے، کسی کی بہن اٹھائے تو چلو ٹھیک ہے، یا کسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ میریڈ وی آر بٹ وی آر لیونگ ٹوگیدر، تو یہ چیز بھی ان کو دی گئی ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل کے جو اس کا اصول و ضوابط ہے اس کو توڑ موڑ کرنا اور پاش کرنے کی صورت ہے، اور یہ اصول اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود انسان ہے۔ دیٹ مینز دا فرسٹ پرسن، جو پہلا جو انسان جو بنایا گیا تھا نا وہ آدم تھا اور اس کی بھی بیوی تھی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں پنہا فطرتی ضرورت کی تکمیل کے لیے سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تو پھر ان دونوں سے انسانی افزائش نسل کا سلسلہ جاری کر دیا گیا، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ یہ آپ کے سامنے آیت ہے، یہ آپ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا، یا ایھا الناس۔ اب دیکھیں یہاں پر غور کریں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، نہیں، یہاں پر ناس کا لفظ ہے، یعنی اللہ از ایڈریسنگ ایوری ہیومن بینگ، ہیومن کائنڈ۔ اس سے پہلے ہم کہتے تھے مین کائنڈ، اب پچھلے سال سے جو ہے مائکروسافٹ والوں نے کہا نہیں مین کائنڈ مت کہو، ہیومن کائنڈ کہو، کیونکہ اس سے عورتوں کی تذلیل ہوتی ہے، واجی انگریزی میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے اب۔ تو بہرحال کہا یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، اتقو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ربکم، جو تمہارا رب ہے، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ اچھا، میں نے اپنے تفسیر کلاس میں بتایا تھا کہ یہ جو خلقہ ہے اور جعل بھی ہوتا ہے بنانا اور خلقہ بھی ہوتا ہے بنانا، کون بتائے گا مجھے اس کا مطلب؟ جی شامر۔ اللہ سے ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنا کسی سورس سے، کسی اور چیز سے، اور جعلا وہ ہوتا ہے ٹو کریٹ سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگ۔ آپ نے الٹا ہی بولا، جعل ہوتا ہے، جعل کسی چیز کو بنانا، یعنی کسی چیز کے ذریعے سے بنانا، ٹھیک ہے۔ خلقہ ہوتا ہے اصل میں پیدا کرنا، فرام نتھنگ، یعنی جس کا کوئی سورس نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ہم ایک نام بولتے ہیں فاطر السماوات والارض، کیونکہ جب آج ہم اس دنیا میں کوئی چیز بناتے ہیں ہمارے پاس ایک سیمپل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پاس کوئی سیمپل نہیں تھا جب اس نے کائنات بنائی، انسان بنایا، باقی چیزیں بنائی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الذی خلقکم من نفس واحدہ، تو یہاں پر غور طلب بات ہے کہ من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو بنائے ایک ہی نفس سے، پہلا وہ نفس کون ہے؟ ایک نفس، اور یہاں پر یہ جو یہاں پر غور کرے واحد نہیں کہا گیا، واحدتن ہے ادھر، ہے یعنی مؤنث، کیونکہ نفس مؤنث ہے، یہاں پر نفس کا ذکر ہوا اس لیے واحدتن اس کی صفت لائی گئی،
بہرحال یہ عربی گرامر ہے، اس کو چھوڑے. تو الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا. اب یہاں منہا کے یا منہا ہے ورنہ منہ ہوتا ہے، منہا جو ہے ہا اس لیے نفس کے لیے بولا گیا ہے. تو اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا نفس، اس نفس سے بنایا اس کی زوجہا، اس کی بیوی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر انہی سے پوری دنیا میں بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کیے گئے. اچھا یہاں پر جو ڈارونز کی تھیوری ہے اس کو بھی پاش کیا جا رہا ہے. یعنی جو لوگ آج بھی مسلمان میں کچھ احمق لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بندروں سے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ احمق ہے، وہ خود بندر ہوں گے. اللہ عز و جل نے پوری جو دنیا میں جو انسانوں کی آبادی ہے وہ پیدا کی ہے اصل میں من نفس واحدہ، ایک نفس سے، اور پھر اسی سے اس کی بیوی بنائی. اور یہ جو نفس تھا یہ کون تھا؟ سیدنا آدم علیہ السلام، اور اس کی جو بیوی تھی کون تھی؟ حوا. اور انہی سے سارے. تو یہ ڈارون تھیوری جو ہے یہ بکواس ہے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا اسی طرح سے اللہ عز و جل نے دوسری جگہ بات فرمائی ہے، وہ ہے کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیں جعل ادھر آ گیا، ہاں دیکھو، اور اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری نفسوں میں سے، ازواجن تمہاری. اچھا ازواج جو ہے یہاں پر زوج کی جمع ہے، اس میں سپاؤز میں بہتر ترجمہ ہوگا سپاؤز. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ ورزقکم من الطیبات. اور اسی طرح سے تمہارے ان سپاؤزوں میں سے، ازواجکم تمہاری جو بیویاں ہیں ان کے ذریعے سے تمہارے بنائے بچے بنائے، تمہارے پوتے توتے بنائے، سارے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نواسے وغیرہ، اور تم کو مزید رزق دیا. ٹھیک ہے، مزید، اور وہ جو صاف جو پاکیزہ رزق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے. اور تاریخی طور پر یہ بات مشہور ہے کہ سیدنا آدم و حوا علیہ السلام کے ملاپ سے ہر حمل میں بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے یہ کیسے ہو گیا؟ اگر یہاں پر یہ پہلے اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اوپر والی آیت کو. اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نفس کا ذکر کیا، پھر اس کی بیوی بنائی، لیکن پھر یہاں پر یہ بات کہ نا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، پھر کیسے بن گئے اتنے سارے دنیا میں؟ کیسے آ گئے پھر اتنے مرد اور عورتیں پوری دنیا میں؟ اور وہ بھی کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی کچھ اور ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کون بتائے گا؟ غلط ہی بتائے، کوئی بات نہیں. شامر کے علاوہ اور یہاں پر ہے کوئی موجود جو میری بات سن رہا ہے، جس کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ ڈرے مت آپ بلا جھجک جواب دے، غلط ہی دے، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پر بہت سارے ہیں، محمد اسرار ہے، عشرت ہے، ام عبداللہ، یونس خان، الفت ہے، عبید ہے، تبسم ہے، ساحل ہے، رقیہ ہے، اور رابعہ ہے، قرۃ العین ہے، پروینہ ہے، اویس ہے، نصیر ہے، ماریہ ہے، کتنے ہیں، اماد ہے، اور بہت سارے ہیں. تو آپ لوگ بتائیں مجھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت بنائی تھی، پھر پوری دنیا کی مرد و عورت کیسے پیدا ہو گئے؟ شامر آپ بتائیں. جی شیخ، پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مٹی لاؤ دنیا سے، تو انہوں نے مختلف جگہوں سے مٹی لائی. کسی جگہ پہ کالی مٹی ہوتی تھی، یا کسی جگہ پہ ریڈ، تو کسی جگہ پہ وہ تو ہو گیا آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا گا، وہ چھوڑے. مجھے اس سے مراد میرا یہ تھا کہ کالے ہوتے ہیں کچھ گورے ہوتے ہیں انسان، تو اس کی وجہ یہ بھی ہے. ہاں ویری گڈ، ماشاء اللہ. لیکن پھر کیسے آگے باقی چیزیں؟ ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کا ووم تھا وہ ڈفرینٹ، ان کے پیٹ میں ڈفرینٹ وومس تھے، ایک ہی نہیں تھی. تو ایک ووم سے ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، تو دوسری ووم سے دوسرا جوڑا پیدا ہوتا تھا، مطلب میل فیمیل. تو ان کو کراس میرج ہوتی تھی اس ٹائم، تو وہ ان کے دین میں الاؤڈ تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. تو پھر انہی کی پھر حابیل اور قابیل جو بھائی تھے، پھر وہ ان کو اپنی سبلنگس ملی، مطلب اپنی جڑوا میں سے نہیں، ڈفرینٹ جڑوا جو تھے. جو قابیل پہلا بچہ تھا، اس کے ساتھ جو بہن جڑوا ٹوین پیدا ہوئی تھی، تو اس کی شادی نیکسٹ جو ٹوین حابیل اور اس کی بہن جو تھی، تو حابیل کے ساتھ اس کی شادی کراس میرج ہوئی تھی. پھر اسی سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مطلب آبادی بڑھا. جی ماشاء اللہ، ویری گڈ ویری گڈ. آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا. بہرحال ورنہ تو اکثر جواب الٹے پلٹے دیتے ہو لیکن
لیکن عادت چاہتی ہے. تو بہرحال لیکن یہاں پر بھی افسوس سے کہنا چاہوں گا کہ باقیوں کو کوئی نا وہ اثر ہی نہیں ہوتا جب میں کہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا کچھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے نا یہ جو اس بھائی نے ابھی بولا وہ ریپیٹ آپ کر سکتے ہیں؟ جی میں زیادہ سمجھ جو انہوں نے دو بچہ دانیوں کا ذکر کیا اس کے بارے میں تو بہرحال مجھے علم نہیں ہے انہوں نے کہاں سے یہ بات لائی ہے، لیکن جو بات اصل میں تاریخی طور پر جو بات مشہور ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا آدم و حوا علیہم الصلاۃ والسلام کے ملاپ سے ہر حمل میں یعنی ایوری ڈیلیوری بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، یعنی ایک لڑکا ایک لڑکی. سیدنا آدم اللہ کے حکم سے پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بہن اور بھائی کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بہن بھائی سے کر دیتے تھے. یعنی مان لیجئے کوئی جب پہلی ڈیلیوری ہو گئی حوا علیہ السلام کی، جب وہاں لڑکا اور لڑکی پیدا ہو گئی نا، یہ گئی بھائی بارن سے، یہ الگ ہو گئے. پھر جب دوسری ڈیلیوری ہو گئی نا، وہاں پر بھی بھائی بہن پیدا ہو گئے. جو پہلے ہو گئے تھے نا وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، یہ اس وقت کی شریعت کا اس وقت رولنگ تھی. ٹھیک ہے، اگرچہ قرآن مجید یا صحیح احادیث میں اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے، تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے ملاپ سے بہر طور پر افزائش نسل کا یہ سلسلہ جاری رکھا، جو مختلف اقوام و ملل میں سے گزرتا ہوا سیدنا رسول اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں آخری و حتمی صورت میں اٹل اصول و ضوابط کے ساتھ قیامت تک کے لیے جاری کر دیا گیا. یعنی پھر جب دوسری ڈیلیوری ہوتی تھی تو پھر پہلی والی بہن کی شادی دوسرے والے بھائی سے کر دی جاتی تھی اور پہلے والے بھائی کی شادی کرتی تھی دوسرے والے بہن سے. ٹھیک ہے، پھر جب اس کے بعد انہوں نے یہ حابیل اور قابل کا بھی ذکر کیا جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 25 سے لیا گیا ہے. اس میں بھی کوئی ٹھوس ہمارے پاس دلائل نہیں ہے، تفصیلاً یہ بات آ رہی ہے ہمارے پاس اس وقت، میں وہ بیان کرنا بھی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں. پھر اسی طرح سے دھیرے دھیرے جیسے افزائش نزل بڑھ گئی، تو پھر جب ایک وقت آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رولنگ بدل دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اور رسول بھیجے ہیں نا، ان میں پھر ڈیفرنٹ رولنگ ہوتی تھی، یعنی شریعت جس کو ہم کہتے ہیں، نئی کتاب آتی تھی، پھر دھیرے دھیرے رولنگز بدلتی تھی، احکام بدلتے تھے. پھر جب آخری حتمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس وقت پھر سیدھے کہا گیا کہ نہیں، پھر سورہ نساء میں آپ دیکھیں گے پھر بھائی بہن ماسی خالہ بھانجی وغیرہ سے شادی کرنا حرام ہے. بہرحال وہ ہم آگے اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں. تو ہم فی الحال آگے بڑھتے ہیں، تو وہ ہے یہ تیسرا والا پوائنٹ، شادی ایک اخلاقی ضرورت. ٹھیک، شادی ایک اخلاقی ضرورت جو ہے نا، یہاں پر دیکھیے آپ کی اخلاق کے اعتبار سے، یعنی ہمارا جو دین ہے وہ ہمارے اخلاق کو بھی سنوارتا ہے. یعنی جنسی جذبات اور شہوانی خیالات انسان کی فطرت و جبلت میں شامل ہے. دس از جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دس از انسٹالڈ ان آور برین اینڈ ان آور باڈی، ان آور فطرہ، ان آور سسٹم. لہٰذا انہیں دبانے کی کوشش کرنا اس طرح غیر فطری ہے جس طرح ان جذبات کی تسکین کے لیے ہر جائز و ناجائز راستہ اختیار کرنا غیر معقول ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام انسانی فطرت کا خیال کرتے ہوئے ان شہوانی جذبات کو دبانے کے بجائے انہیں پورا کرنے کے لیے شادی تجویز کرتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں گے اس میں جو باقی دیگر مذاہب جو ہے نا، مثلا اگر ہم دیکھیں گے عیسائی مذہب اگر دیکھیں گے نا، تو وہاں پر شادی کرنا جو ہے نا معیوب سمجھا جاتا ہے. میں نے وہاں سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اچھا بننا ہے تو یو ہیو ٹو اف یو وانٹ ٹو کم کلوز ٹو یور گاڈ دین یو شوڈ ناٹ میری ایٹ آل. تو وہی کہتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں نا وہ پریسٹ بشپ نن وغیرہ جو بنتے ہیں نا، وہ کیا ہے اصل میں ان کے وہ ذہن میں ہے وہ کہ نہیں، اگر آپ کو واقعی میں خدا اور اوپر والے کے نزدیک تو پھر شادی مت کرو. یہی پرابلم ہے ہندو میں. وہ کہتے ہیں جو اگر آپ کو بھگوان کے نکٹ جانا ہے تو آپ تپسیا کرو فلاں پہاڑ پر اور پھر وہاں آپ جو ہے برہمچاری بن کے رہو. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے بتائیں گے ابھی آپ کو اور چیزیں. لیکن یہاں پر سمجھنا ہے کہ اسلام کی تجویز کردہ اس راہ سے اگر امغاز برتا جائے تو اس کا نتیجہ اخلاقی گراوٹ اور جنسی بہرا روی کے سوا کچھ نہ ہوگا. بالخصوص اگر دیکھیں گے آپ نوجوان طبقہ جنسی جذبات سے مغلوب ہو کر غیر اخلاقی راہ پر چلنے نکلتے ہیں اور بالآخر پورا انسانی معاشرہ حیوانی معاشرے کی صورت پیدا کرتا ہے. جیسا کہ اگر ہم دیکھیں کہ امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں، بلکہ اب تو اب یہاں پر بھی یہ لعنت آ گئی ہے کہ ایک بالغ عورت کا
گھر سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو چکا ہے. آئے دن ہم دیکھتے ہیں فلاں پر پہ جو ہے نا سینہ جپٹی ہو گئی، فلاں پر جو ہے زبردستی ہو گئی اور چھیڑ کھانی وغیرہ ہو گئی وغیرہ. پھر وہ ہندوستان بھی آج یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ بھئی ہماری خواتین کو، جو ہماری جو ناریاں ہیں، مہیلائیں ہیں، ان کو جو ہے جو ان کو وہ وستر پہنتے ہیں وہ اچھا ہونا چاہیے، کہ اس طرح نہ ہو کہ پھر جو پرش ہیں وہ ان کی طرح جو ہے کھنچاؤ پہ محسوس. تو ہم نے اسلام نے تو 1400 پہلے یہی کہا تھا. بہرحال اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ انسان اپنے اشرف المخلوقات کے درجے سے حیوانیت و بہیمیت کے درجے کی طرف تنزل اختیار کر جائے. جیسے کہ جو جانور ہوتے ہیں نا، جانور جو بھی جانور ہے، وہ ان کے یہاں ایسا نہیں نہ ہوتا کہ رشتہ آ گیا، بھئی اب مالا مطلب بھینس صاحب جو ہے نا وہ گائے کو ورمالا پہنے جائیں گے. اگرچہ میں نے ایک بار ایک خطبے میں اس کا تذکرہ کیا تھا اور اس میں ویڈیو بھی ڈالا گیا تھا کہ جو ہندو لوگ ہیں نا وہ باضابطہ ان کی بھی شادی کرتے ہیں، بھینس بھائی صاحب ہے، گائے ماتا ہے وغیرہ. تو وہاں تو کتوں کی بھی شادی ہوتی ہے لڑکیوں سے، یہ بھی میرے ایک خطبے میں ویڈیو موجود ہے. بلکہ اسلام ایک ایسے، جو میں کہتا ہوں نا کہ پاکیزہ معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے جس میں عزت و عفت اور عصمت و حرمت کی بھرپور جھلک دکھائی دیتی ہو، جہاں پہ اعلیٰ اخلاق و کردار اور شرم و حیا کا مظاہرہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی جو چاہے کرے. اسلام چاہتا ہے کہ ماں، بہن، بیٹی اور غیر محرم رشتوں کی تقدیس کا جذبہ پایا جائے اور دوسروں کی عزت کا احترام کیا جاتا ہو، جہاں نہ صرف یہ کہ آنکھوں میں شرم و حیا کا مادہ پایا جاتا ہو بلکہ دل میں بھی برے خیالات سے پاک ہو، یعنی دل میں بھی اس طرح کی کوئی برے خیالات پیدا نہ ہو. تو ان اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے اسلام نے جن ہمہ گیر اصولوں و ضوابط کا انتظام کیا ہے نا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بالغ افراد کو جائز طریقے سے بلا تاخیر شادی و بیاہ کے بندھن میں بندھنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے جو بات یہاں پر کہی ہے، جو آپ کے اسکرین پہ جو آیت ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 32 ہے. میں نے آدھی لکھی ہے کیونکہ ہمارا اسی سے مطلب ہے. اچھا، اس میں اللہ حضرت فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو مرد و زن دونوں بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو، اور اپنی نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو. بہرحال وہ تو ہمارے یہاں بھی فی الحال ہے نہیں. یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں اللہ عز و جل کیا کہتا ہے کہ جو آپ میں سے بے نکاح ہو. اب یہاں پر اتنا ہی نہیں، دیکھیں اپنا جو دائرہ ہے وہ تھوڑا سا فوکس آپ کریں، اپنے دائرے کو وسیع کر دیں. اللہ عز و جل is not talking about only virgins or unmarried guys. No. اگر کوئی عورت ہے، اس کو طلاق ہو گئی یا اس کا خلا ہو گیا، طلاق ہو یا خلا ہو، یا اس کا شوہر مر گیا، اب وہ کیا کہتی ہے؟ ایسی جاہلہ عورت ہمارے معاشرے میں بہت پائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب تو میں شادی نہیں کروں گی، میرا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے میری، اب یہی میرا سب کچھ ہے، میری دین میرا دین میری دنیا، یہ چھم روح تزو، اب تو میں اسی پر اپنی زندگی نشاور کروں گی. یعنی وہ سمجھتی ہے، وہ جاہلہ وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے دوسری بار شادی کر دی یا تو تیسری بار تو سوچ ہی نہیں سکتی ہے وہ تو، کہ سب کو ارے تمہیں شرم نہیں آتی، تیسری بار 2 شوہر مر گئے، اب تو اور شادی کرے گی. اب یہ ایسا ہوتا ہے. یا اگر کوئی بیچارہ مرد ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2 ہو 3 ہو 4 ہو یا 1 ہو یا کوئی بھی نہ ہو، وہ کہتا ہے بھائی میری شادی ہو گئی تھی، میری بیوی کو بیچاری کو اچانک سے بیماری لاحق ہو گئی، وہ گزر گئی. اب وہ کہتا ہے میں شادی، وہ بڑے نا بیچارہ وہ دبے الفاظ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کو کہتے ہیں بڑا بے غیرت ہے تو، شرم نہیں آتی ہے؟ تمہارا بیٹا جو ہے، تمہاری بیٹی جو ہے شادی کی دہلیز پر کھڑی اور تو خود شادی کرنے پر تلا ہے. اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ is saying وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے بنا شادی کے ہیں نا ان کی شادی کر دو. اللہ عز و جل ہدایت دے ہمارے مردوں اور عورتوں کو اور ہمارے معاشرے کو. میں اس لیے یہاں نصیحت کرنا چاہوں گا کہ جس اللہ کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، جس اللہ کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا ہے، تو اس کی لاج رکھ لے، ان کے فرمودات کو پہلے پڑھے، سمجھے، سمجھائے، اس پر عمل کرے. یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ ہمارے بس مساجد کے ممبروں تک محدود ہو گئی ہے یا کتابوں کی الماریوں کی زینت بن گئی ہے. ہمارے اصل جو پریکٹیکل جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جو ہے نا، اس میں یہ چیز چلی نہیں جاتی. اگر کوئی بیچاری کہے بھی اپنے ماں باپ کو، تو ماں باپ کیسے اس کو
اچھا تو ہمیں پیدا ہو گئی کہ ہم تمہیں پیدا ہو گئے، اب تو ہمیں سکھائے گی، کر اپنا کام، جا اپنے کمرے میں پڑھائی کر. یہ ہے ہمارا حال. لا حول ولا قوت باللہ. تو اللہ عز و جل جو ہے نا، یعنی اس یعنی عفت و پاک دامنی کے پیش نظر جو شخص شادی کرتا ہے نا، اب دیکھیے اس کے بارے میں اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے. یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. اب بہرحال ہم بھی دعا اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے. اب دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا. یہ دیکھیے کام ڈالتا ہوں پہلے. سیدنا ابو ہریرہ ایک منٹ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاثۃ، تین، حق، یہ اس سے خوش ہو جاؤ گے آپ. ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم. دیکھیے اس کو بھی میں کامہ ڈالتا ہوں ادھر. یعنی تین ایسے افراد ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر دیا گیا ہے. تین بندوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ لے رکھا ہے. اس میں سے ایک آتا ہے المجاہد فی سبیل اللہ، یعنی وہ ایسا مجاہد، ایک ایسا مجاہد جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، جہاد جس کو ہم بولتے ہیں. میں اس کو بھی میں کامہ ڈالتا ہوں. اسی طرح سے والمقاتب الذی یرید العدا، یہ آپ کو سمجھ تھوڑا مشکل سے آ گیا. یعنی دوسرے اس مکاتب، یعنی غلام جو ہے نا، وہ آزادی کے لیے جو طے شدہ جو رقم ادا کرنے کا کہتا ہے اپنے مالک سے کہ بھائی میں اتنا کم ادا کروں، تو اب جو اس ارادے سے ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. لیکن ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے تیسرا والا، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ، یعنی تیسرا وہ شخص جو پاک دامنی کی خاطر نکاح کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں پاک دامن رہنا چاہتا ہوں، میں کوئی گناہ کا کام، غلط کام نہیں، مجھے آفرز، پرپوزلز آتے ہیں یہاں وہاں سے، سوشل میڈیا پہ ٹنڈر پنڈر کیا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں، اور ایسے چیزیں مطلب، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، تو اے اللہ مجھے حلال جوڑا دے دے. تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ جو بھی ہم میں سے بے نکاح ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مدد کر، ہمارا صحیح انتخاب ہو، ہمیں اچھا جوڑا دے. جن کو دیا ہے اللہ ان کو برکت دے، اور جو بے نکاح ہے ان کو ابھی نکاح کے لیے اپنا قلم اٹھا اور ہمارے لیے جو ہے ابھی لکھ دے نیک جوڑا. جن کے اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نیک اولاد دے دے، اور جن کو ہے ان کو صالح بنا دے. آمین. تو یہ حدیث جو ہے یہ جامع ترمذی میں ہے، کتاب فضائل جہاد، کتاب نمبر 20، حدیث نمبر 1655. اور جو 2 نکاح 3 نکاح بھی کرنے کو جن کی امید ہے، نیت ہے اچھی ہے، اللہ ان کی بھی مدد کرے. تو اچھا میں بس 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اختتام کرتا ہوں، پھر ہم سوال جواب لیں گے. اچھا اب اس حوالے سے ایک حدیث میں بولتا ہوں. تو یہاں پر بات سمجھیے کہ ہاں اب تو ہمارے پاس اس کے بعد پھر تیسرا والا نقطہ ہوگا، پھر شاید ایک روحانی ونفس. اس کو چھوڑے، اس کو میں کل بتائیں گے. بس اس حدیث پر ہم اختتام کرتے ہیں کیونکہ زیادہ بولنا جو ہے نا پھر آپ کو یاد بھی نہیں رہتا ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں ان النبی رأى امرأة فدخل على زینب. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، بہت خوبصورت. ہر ایک حدیث خوبصورت ہوتی ہے، لیکن کچھ کے ساتھ جو نا ہمارے چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہے. اللہ ہدایت دے ہمارے مردوں اور عورتوں کو. جب کبھی مرد کبھی موڈ میں ہوتا ہے اور جب وہ اپنی بیوی کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے، کوئی شعر بولتا ہے یا کوئی نظم بولتا ہے، کہتا ہے کہ یار آج تو تمہاری زلفیں نا بہت ہی جو ہے پنکھڑی کی ہے. اور وہ جب بے ہودہ جو عورت کبھی ہوتی ہے کوئی، وہ کہتا تمہیں اور کوئی کام نہیں سوچتا ہے، جاؤ جا کر باہر سے راشن لاؤ. اب وہ بیچارہ موڈ میں آیا تھا، پھر وہ بیچارہ جو نا وہ اپنے ماتھے پر سر پیٹتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ شاید اس سے بہتر تو فیس بک والی ہی تھی، ہے نا، اگرچہ وہ ورچوئل دنیا ہے. یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کوئی شادی شدہ مرد بھی جب ہوتا ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کی نظر کسی عورت پہ پڑ جاتی ہے، تو وہ اور اس کو دل میں بہہ جاتی ہے. پھر وہ پیچھے پیچھے اس کے جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی فون نمبر دے دو. اب یہاں پر دیکھیے پریکٹیکل حدیث کیا ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان نبی رأى،
ان کی نبی، اب دیکھیے کن کی بات ہو رہی ہے، نبی محترم حیادار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رآ ہو گیا دیکھنا، امرأتن ایک عورت کو دیکھا، اچانک نظر پڑ گئی، اب وہ اچھی رہی ہوگی، وہ واپس آئے، فدخل علی زینب، اب اس وقت جو باری تھی ان کی، جو ماشاءاللہ بیویاں تھی، تو ایک تو نہیں تھی، بہت تھی، تو اس وقت جو باری تھی وہ کس کی تھی؟ زینب کی۔ اب زینب ان کی دو بیویوں کا نام تھا، ایک تو زینب بنت جہش اور دوسری تھی زینب بنت خزیمہ۔ اب دونوں میں سے ایک بیوی کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، فقضى حاجته وخرج، تو ان کے پاس جب گئے تو اپنی حاجت پوری کر دی، یو انڈرسٹوڈ واٹ آئی مین، وخرج، اس کے بعد واپس نکلے، تو وقال، اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا، جب وہ نکلے تو وہ کہا، کیا کہا؟ اب یہ جو میں نے ریڈ میں لکھا ہے نا، یہ متن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں متن ٹرمینالوجی میں، یعنی یہ ریڈ جو ہے اس کو میں نے بولڈ بھی کر رکھا ہے، یہ اس سے پہلے جو بلیک میں تھا نا، یہ راوی کی بات تھی، سیدنا جابر کی ہے، جابر بن عبداللہ۔ اب یہاں سے جو ریڈ ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے ورڈز ہے، انہوں نے فرمایا ان المرأۃ، یہ جو ایک عورت ہوتی ہے نا، تو اذا اقبلت فی صورت الشیطان، مطلب عورت جب ظاہر ہوتی ہے تو وہ شیطان کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، اگر تمہاری بھی نظر پڑ جائے کسی عورت پر، اب اس نے بھی اپنے آپ کو بہت سجایا ہو، کیونکہ ہماری عورتیں بھی جب ہے نا، جب سجتی تب ہی ہے جب باہر جانا ہو، شاپنگ کے لیے جانا ہو، عرس کے لیے جانا ہو، شاپنگ کے لیے جانا ہو، یا پھر ان کو اگر ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہو تو بیچارہ شوہر تو ہارن بجا کے تھکتا ہے، بھائی نکلو گی اب، وہ کہتی ٹھہرو، وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے میچنگ جیولری جو اس دوپٹے کے ساتھ لگانا ہے۔ اب جس کا یہ حق تھا بیچارے کا، اس کے پاس تو ہمیشہ یہی لہسن کی بدبو، پیاز کا یہ بھگار، اور پھٹے پرانے گندے کپڑے اور پسینے کی بدبو۔ بہرحال فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، اگر تمہاری نظر پڑے کسی عورت پر، فَأَعْجَبَتْهُ، اور تمہیں وہ بھا بھی گئے، پسند بھی آئے، اور پسند کیوں نہ آئے، سٹیپ کٹنگ کر کے ہے، گولڈن ہیئر ہے، بلو ہیئر ہے، گرین ہیئر ہے، اور بڑے ناخن بھی لنگے ہیں، ایکسٹینشن کیا ہے نیلز کو، اور بہت ہی اچھا سوٹ لگایا ہے، سینڈل بھی بہت اچھی ہے، اور پھر دوپٹہ بھی اس کو بالوں کا بھی یہاں سے فلک بھی ڈالے ہوئے ہے، پیچھے سے پلین بھی کرا ہوا ہے، مرد تو بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، آپ اس کے پیچھے مت بھاگو، اس کو دیکھو مت، اور اس کو جملہ مت کسو، اس کو فون نمبر مت لے لو، اس کو تنگ مت کرو۔ یہ اسی لیے کہا اقبلت فی صورت شیطان، یہ آپ کو اصل میں شیطان اکسا رہا ہے، اس کے ساتھ تو ہے ہی، اس کو تو 2 گھنٹے ڈریسنگ ٹیبل پہ بٹھایا گیا ہے، تبھی وہ نکلی باہر۔ کہا جب بھی وہ فَأَعْجَبَتْهُ، جب تمہیں وہ اچھی لگے، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، تو اپنی عورت کے پاس آ، اپنے اہل کے پاس آ، یعنی کم ٹو یور وائف۔ فَإِن، اب دیکھیے ورڈنگ کیا ہے، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا، اللہ اکبر، اس کا ترجمہ میں کیا کروں اب، یعنی جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی ہے، جو تو وہاں جائے گا نا، اس کو جو بھی تمہارا فائنل پھر ڈیسٹینیشن ہوگی، تو تیری بیوی کے پاس بھی تو وہی چیز ہے نا، وہ بھی تو عورت ہے نا، تو اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر، اس کے پیچھے مت جا۔ یہ نصیحت کرتے ہیں مردوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث کہاں ہے؟ جامع ترمذی میں کتاب الرضاع، کتاب نمبر 11، حدیث نمبر 1158، اس کو نوٹ کر لے، 1158، اپنے موبائل اپلیکیشن میں بھی دیکھیں آپ، اس میں آپ کو نکلے گا، اس کا انگلش ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اچھا یہاں پر آپ لوگ جو ہے بھی چونکہ میوٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بدظن نہ ہو جائے، کوئی ہنس بھی رہا ہوگا بھئی جو ہمارے استاد ہیں پتہ نہیں کون سے جٹکلے مارے، کہاں سے بات لے، دیکھیے آپ بدظن نہ ہو جائے، اور نہ ہی اس میں کوئی غلط مطلب لے، یہ میں اس کو تشریح کر رہا ہوں، کیونکہ اگر میں اس طرح کسی تشریح نہ کروں گا نا، سب کی بات سمجھ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں حدیث کی تشریح کر رہا تھا کہ آج کل کیا کرنٹ سوسائٹی میں کیسا ہوتا ہے، تو یاد رکھے کہ اس میں ہمیں سیریس ہو کر سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ تو ہم نے آج جو بات کی، اچھا اس وجہ سے یہاں پر دیکھیں نیچے یہ پیج نمبر 2 ہے، اور میں نے 44 پیجز ہم کو دیکھنے ہیں ٹوٹل، 45 میں اس کو اور بھی لکھوں گا۔ 50 پیج میں سے ہم نے بھی 2 پیج دیکھے، یہاں پر دیکھیں اوپر
ہم نے دیکھا شادی کی اہمیت و ضرورت، اس کے پیش نظر ہم نے کہا شادی ایک فطری ضرورت ہے، فطری سمجھتے ہو نا، فطرت میں جو ہماری انسٹنکٹ ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 میں نے کہا شادی ایک معاشرتی ضرورت ہے، ان سوسائٹی میں ایک ضرورت ہے، اگر شادی بھی نہ کرے تو کیا کرے گا، آگے انسان زندگی کیسے بڑھے گا۔ نمبر 3 میں نے کہا شادی ایک اخلاقی ضرورت ہے، یعنی اگر آپ کو واقعی میں کیریکٹر رہنا ہے تو آپ کو شادی کرنا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو یہ میں نے کہا۔ اب جو 4تھ پوائنٹ تھا شادی ایک روحانی اور نفسیاتی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اگلی درس میں دیکھیں گے۔ تو انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور پہلے ہاتھ کھڑا کریں گے لیکن دھیرے دھیرے پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم سوال کریں گے۔